الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو میلاد کمیٹی ہے، یہ جو انجمن ہے پائنتن پاک کے نام سے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جان نثاران ہیں، میں ان کو محبوب علیہ السلام کی ذکر کی اور محبوب کی عزت پہ چوکیدارہ کرنے کی سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ایک اہم اور اچھوتا موضوع ہے جس پر میں نے کلام کرنا ہے۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو کوئی بد مذہب آپ کے عقیدے پہ کبھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وہ موضوع کیا ہے؟ مجھے کہا گیا ہے کہ چونکہ محبوب علیہ السلام کو ہم مختار کل مانتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے یوٹیوبر جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ نے محبوب کو مختار کل مان لیا تو پھر شان الوہیت کو کیسے دیکھیں گے، کیسے پرکھیں گے؟ تو یہ مختار کل رسول کا جو لفظ ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ محبوب علیہ السلام مختار کیسے ہیں؟ اس پر میں نے کلام کرنا ہے، لیکن چند ضروری باتیں پہلے عرض کروں گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ محبوب کی یہ شان کریمی ہے کہ اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سارے انسانوں کے رسول ہیں، آپ ما سواللہ جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے رحمت ہیں۔
सोचने की बात यह है, जब रहमत सब के लिए है, अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया ऐ इंसानों तुम पर मैंने एहसान किया कि अपना रसूल भेजा, ये नहीं फरमाया ऐ ज़मीन वालों तुम पर एहसान किया कि रसूल भेजा, ये नहीं फरमाया ऐ मुसलमानों तुम पर एहसान किया अपना रसूल भेजा। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने सब को नहीं फरमाया कि तुम पर एहसान किया, सिर्फ मोमिनीन को फरमाया तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा है। अब इस बात को समझने से पहले आपको दो चार बातों पर गौर करना होगा। ये मोमिन कौन लोग हैं? जब अल्लाह अपने यार की बात करता है सारी कायनात से नहीं करता, सिर्फ इन्हीं से करता है। दरूद व सलाम की बात आए, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद और सलाम भेजो। यहाँ सबको दावत नहीं है दरूद और सलाम भेजने की, सिर्फ ईमान वालों को है। कोई कहे हम दरूद और सलाम नहीं पढ़ते, हम भी कहते हैं तुम्हें कहा भी नहीं, जिनको कहा है वो दरूद भी पढ़ते हैं सलाम भी पढ़ते हैं। आखिर वजह क्या है? यहाँ ये नहीं फरमाया ऐ ज़मीन वालों तुम भी दरूद और सलाम पढ़ा करो, ये नहीं फरमाया ऐ आसमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ा करो, ये नहीं फरमाया ऐ मकान और ला मकान वालों तुम भी दरूद और सलाम पढ़ा करो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों दरूद और सलाम पढ़ो। ये सब को नहीं फरमाया। ये दरूद और सलाम की बात आई तो तब भी ईमान वालों को एहसान जितलाया, तो जब भी ईमान वालों को, और जब महबूब के कुर्ब की बात आई तो फरमाया अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी जान ईमान वालों की जान से भी ज़्यादा करीब है। ये नहीं फरमाया इंसानों के करीब है, ये नहीं फरमाया ज़मीन वालों के करीब है, ये नहीं फरमाया मकान और लाम मकान वालों के करीब है। फरमाया मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज़्यादा करीब है। और फिर वसीले की बात आई तो फरमाया सूरत माइदा है आयत नंबर 35 है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला अख्तियार करो। कहा हम वसीले को नहीं मानते, मैंने कहा तुम्हें कहा भी नहीं है, ईमान वालों को कहा है वो वसीले को मानते भी हैं जानते भी हैं। तवज्जो है कि नहीं? तो अजीज़ान मोहतरम क्या फरमाया? फरमाया दरूद व सलाम ईमान वाले। महबूब के कुर्ब की बात आई तो ईमान वाले, और वसीले की बात आई तो ईमान वाले, एहसान जितलाया तो ईमान वाले। आखिर सब से बात नहीं करता, ईमान वालों से करता है। पहले देखना पड़ेगा ये ईमान वाले हैं कौन। तवज्जो है कि नहीं? ये देखना पड़ेगा ईमान वाले कौन है। तो अजीज़ान मोहतरम याद रखिए ईमान वाले कौन है। ये जो लफ्ज़ दरूद होता है ना, लफ्ज़ दरूद ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का नहीं है। अरबी में दरूद को सलात कहते हैं और सलात के कई माना हैं। सलात का एक माना है दरूद, एक माना है नमाज, एक माना है दुआ, और एक माना है टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना। वो जो है ये मैं लुग़त अर्ज़ कर रहा हूँ, टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना। और ये चूँकि फ़ारसी ज़बान का है और इसका लुग़वी माना है दाद लेना। क्या माना है? दाद लेना, दाद देना नहीं, दाद लेना। मिसाल के तौर पे आप कोई मकान बनाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि जनाब मैंने ये मकान बनाया है तो बताओ कैसा है। आप ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे दाद दें। अब दाद देने वाले दो किस्म के होते हैं, एक ऊपर ऊपर से खुश हो रहे होते हैं और अंदर से उनको मसला होता है ये क्यों बन गया। अच्छा, एक दाद देने वाले वो होते हैं ऊपर से भी खुश और अंदर से भी खुश। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद और सलाम पढ़ो। यानी अल्लाह क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने वद्दुहा के चेहरे वाला यार बनाया, वल्लैल की जुल्फ़ों वाला यार बनाया, मा ज़गल बसर व मा तवा की काजल वाली आँखों वाला यार बनाया, अलम नशरा के सीने वाला यार बनाया, ताहा के ताज वाला यार बनाया, यासीन के सेरे वाला यार बनाया। महबूब को कमालात दिए हैं, महबूब को मौजज़ात दिए हैं। सब को दावत नहीं है कि जो ऊपर से तो बात करें अंदर से बुग़्ज़ रखें। ईमान वाले वो हैं जो ऊपर से भी मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखते हैं, अंदर से भी। मैं सबसे बात नहीं करता, इनसे करता हूँ जो ऊपर से भी खुश है अंदर से भी खुश होते। और मैं सबसे बात नहीं करता,
میں ان سے بات کرتا ہوں جو ایمان والے ہیں۔ فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ جو محبت کرتا ہے محبوب اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے، جو ہر وقت میرا ذکر کرتے ہیں، یہی تو ہیں جو محبت والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لہٰذا مسلمانوں میں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اوپر سے محبوب کی تعریف کریں دل سے نہ کریں، انسانوں میں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اوپر سے تعریف کریں دل سے نہ کریں۔ لہٰذا مومن وہ ہے جیسے زبان سے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے ویسے دل سے کرتا ہے۔ یہ ہم وقت اپنے اس یار کا ذکر کرتے ہیں، یہ مومن ہیں۔ لہٰذا جب یہ مومن ہیں تو یہ ہر وقت میرے یار کی بات کرتے ہیں، تو میں خدا ہو کہ جب بھی بات کرتا ہوں ہر کسی سے نہیں کرتا، ان سے کرتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اپنے رسول کی بات ان سے کرتا ہے جو ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، علم نشرح کے سینے کی بات کرتے ہیں، طٰہٰ کے تاج کی بات کرتے ہیں، یاسین کے سہرے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم وقت یار کی بات کرتے ہیں، اور اللہ بھی جب یار کی بات کرے ان سے کرتا ہے، سب سے کرتا ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم میلاد مناتے ہیں، دیوانے مستانے پروانے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، فوراً اتنی بڑی پرچی آ جاتی ہے، یہ جو تم میلاد مناتے ہو کیا صحابہ نے منایا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا گیا کہ جی کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ اگر اہل علم سارے چہرے بتا رہے ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، حوالہ لکھیے سب سے پہلے مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، مسند احمد، شعب الایمان، معجم الکبیر، 7 کتابیں کافی ہیں، حوالے اور بھی ہیں، تقریباً 30 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن ضروری جو آپ کو مل جائیں۔ سیاستہ کی بات کرتے تو میں نے کہا سیاستہ میں سے پہلے درجے پہ بخاری پھر مسلم ہے، تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے، فرمایا میرے صحابہ ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ میں عشق والوں کے مزاج میں کہہ دوں، محبوب نے فرمایا یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ سے بھی پوچھا کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ محبوب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہمیں محبوب نے احسان کا بدلہ دینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ کیسے سکھایا ہے؟ وہ ایسے سکھایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول ہماری اولاد میں سے بھیج۔ اللہ نے نشانی کے طور پہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر آپ کے نشانات کو باقی رکھا۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میلاد مصطفیٰ منایا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے، اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو جب 5 مرتبہ مصلی بچھایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا جاتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین کے نشان جو تھے یہ اس نشانی پہ تھے، اے میرے پیارے خلیل تیری دعا قبول ہو چکی۔ پھر اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی، میرے مالک امت محمدیہ میں جو بیت اللہ کے لیے چل کے آئے اس کو بھی بخش دینا، جو اس کی زیارت کرے اس کو بھی بخش دینا، جو جناب اس کا طواف کرے اس کو بھی بخش دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا چونکہ میں اللہ کے خلیل نے تمہیں یاد رکھا ہے، اے امت اب تم اس کو نہ بھولنا، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا۔ اب محبوب علیہ السلام کیا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی تمہیں یاد رکھے تو تم نے نہیں بھولنا۔ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، 1,24,000 پیغمبروں پر ہم ایمان رکھتے ہیں نا، پر کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا احسان کا طریقہ سکھایا؟ فرمایا کہ جو نبی تمہیں یاد رکھے اے امت تم نے نہیں بھولنا۔ اب محبوب کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا ان کو یہ عادت پڑ جائے کہ جو محسن ہو جو انہیں یاد رکھے تم بھی نہ بھولنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجئے، سیرت حلبیہ اٹھائیے، سبل الہدیٰ والرشاد اٹھائیے، سیاستہ ساری کتابیں اٹھائیے، اس میں یہ بات آپ کو ملے گی جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ کی تسبیح کی، اور پہلا لفظ کیا تھا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب
हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और यहाँ पे ये नहीं है मेरी उम्मत को सिर्फ बख्श दे, ये है हब ली, मेरे लिए बख्श दे। तवज्जो है कि नहीं? रब्बे हब ली, मेरे लिए बख्श दे। मेरे लिए क्यों फरमाया? फरमाया बारी ताला इनको ना देखना, मुझे देखना, मुझे देखना। अब मुझे ये बताएं, विलादत के दिन जब मेरे आका की पैदाइश हुई, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को याद रखा कि ना रखा? बख्शिश की दुआ की कि ना की? क्या महबूब ने तरीका बताया कि नहीं बताया? नबी याद रखे तो उसको याद रखना कि भूल जाना है? तो याद रखना है। तो जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, वो हमें याद रखें। अब एहसान का बदला ये है कि जब वही दिन आए फिर ये उम्मत भी मुस्तफ़ा को याद रखे, फिर ये उम्मत भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को याद रखे। क्योंकि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही फरमाया रब्बे हबली उम्मती। अब मुझे ये बताएं कि जब महबूब दुनिया में आए तो क्या अल्लाह ने फरमाया था महबूब जाते ही उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना? बोलिए बोलिए, तवज्जो है ना आपकी? तो नहीं, कोई आयत दिखा दें तो जब बग़ैर किसी दलील के मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत को याद रखा, ये उम्मत भी बग़ैर किसी दलील के मुस्तफ़ा का मिलाद मनाती है। हमें किसी की दलील की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो अपनी उम्मत को नहीं भूले। अब जब तक ये वफ़ादार उम्मत ज़िंदा रहेगी, ये महबूब का जिक्र इसी तरह करती रहेगी। क्यों करेगी? अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया है। अच्छा, सहाबा ने मिलाद मनाया तो मैंने 6 कुतुब का 7 कुतुब का हवाला दिया है। मेरे आका तशरीफ लाए, फरमाए मा अजलसकुम, किस लिए जलसा कर रहे हो, किस लिए बैठे हो? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? आका हमें दीन मिला आपकी वजह से, हमें इस्लाम मिला आपकी वजह से, हमें कुरान मिला आपकी वजह से, हमें खुद रहमान मिला आपकी वजह से। इसलिए चूँकि हमें सब कुछ आपकी वजह से मिला है तो हम इजहार तशक्कुर में ये नेमत, ये महफिल सजा के बैठे हैं, ये आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? अब अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म के अंदर तो शाह अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी और सब इनके जो पीर हैं हज़रत ख्वाजा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा कि 130 सहाबा ने मिलाद मनाया। अगर आप मुताला ना करें तो आपका कसूर है, हमारा क्या कसूर है? तो 130 सहाबा ने महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया। लेकिन उस दिन ये जो है पूरी मस्जिद जो है भरी हुई थी सहाबा से। महबूब फरमाते किस लिए बैठे हो? तो सहाबा ने क्या कहा? वही है ना, मन का माना अरबी में है एहसान। तो इधर है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। और इधर क्या है? व मन्ना अलैना बिका, वही मानना है। महबूब आपकी वजह से, महबूब आपकी वजह से अल्लाह ने कुरान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, हिदायत दी, सब कुछ दिया। आप आए तो सब कुछ मिला ना, इसलिए हम ये जलसा सजा के बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम उठाओ, इसलिए बैठे हो। उन्होंने कहा वल्लाह, खुदा की कसम, इसलिए बैठे हैं। अब मेरे आका ने फरमाया तुमसे जो मैंने कसम उठवाई है ना, किसी तोहमत के सबब से नहीं, बल्कि इसलिए कि अभी अभी जिब्रील अमी आए हैं। उन्होंने आके मुझे बताया है या रसूल अल्लाह अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ये आपके ग़ुलाम ज़मीन पर बैठ के आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पे इन पे फ़ख्र फरमा रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, महबूब ने फरमाया तुम्हें मैंने कसम इसलिए उठवाई है, अभी अभी जिब्रील अमी है। जिब्रील अमी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है ये आपके ग़ुलाम ज़मीन पर आपकी आमद का जलसा कर रहे हैं, अल्लाह अर्श बरी पर इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। यारो, ये मिलाद नबी की मजलिस, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और मेरे मुस्तफ़ा के आमद की मजलिस ऐसी है कि बंदा ज़मीन पे बैठे, आके बैठे, वो इस दर्जे पर पहुँच जाता है, बैठा ज़मीन पे होता है, उसका ज़िक्र और फ़ख्र अर्श बरी पर होता है।
بیٹھا وہ زمین پر ہوتا ہے مگر اس کا ذکر عرش بری پر ہوتا ہے۔ اب اتنی کتابوں کے حوالے دیے، حدیث پاک عرض کر دی۔ صبح کوئی آپ کو کہے جناب ہم نے تلاش کیا ہے، حدیث موجود تھی، مگر جو ڈاکٹر صاحب کہہ گئے حدیث تو ہے، لیکن وہ تو صحابہ پر انعام نازل ہوا تھا کہ انہوں نے میلاد منایا، آمد کا ذکر کیا، اللہ نے فخر فرمایا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے جو میلاد منایا اللہ آپ پر بھی فخر فرماتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بھی دروازہ بند کرتے جائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے یہی مسلم شریف کتاب الحج ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا مزاج بتا رہے ہیں، اور شریعت کا مزاج کیا ہے؟ میرے آقا حج پہ تشریف لے گئے، جتنے آپ کے ساتھ صحابہ تھے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے آقا نے فرمایا بلال میرے غلاموں سے کہیے چپ ہو جائے، ہم کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ سارے خاموش ہو گئے۔ ایک تو وہ خطبہ ہے نا جو جبل رحمت پر ہوا، یہ وہ خطبہ ہے جو میدان عرفات میں ہوا، 9 ذی الحج تھی، مختصر خطبہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے، اللہ کروڑ آرام سے نصیب فرمائے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار منورہ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور امت پر احسان کرتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، آقا یہ صرف ہمارے لیے ہے یا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے شریعت کا مزاج سمجھایا، فرمایا اے فاروق اعظم جو کام تم میرے صحابہ کرو گے امت میں قیامت تک جو بھی وہ کام کریں گے جو انعام تمہیں ملا ہے اللہ ان کو بھی وہی انعام عطا فرمائے گا، وہ انعام اللہ انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ہماری عزتوں میں مزید اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم میلاد النبی میں جاتے ہیں، بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں، تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اب آتے موضوع کی طرف۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ کون فرما رہے؟ اللہ۔ اے اللہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف۔ یہ جو سپیکر ہے نا یہ موصوف ہے، یہ جو آواز دے رہا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ موٹر سائیکل جو ہے یہ موصوف ہے، چلنا اس کی صفت ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موصوف کا ذکر کرتا ہے نا تو صفت کا بھی ذکر کرتا ہے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، فلاں چیز چل رہی ہے، لیکن یہاں الکوثر پہ اللہ نے صرف کوثر کا ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کوثر ہے کیا، وہ کوثر کہتے کس کو ہیں؟ عزیزان محترم انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ تو مفسرین نے فرمایا الکوثر، امام مجاہد کا قول ہے الکوثر کا مطلب اے الخیر کلہ، یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، اور الکوثر مبالغے کا صیغہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ دیکھیں نا جو دریا ہے یہ قلیل ہے، سمندر کثیر ہے، اور پھر جس کا کنارہ نہ ہو وہ الکوثر ہے۔ وجہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے الکوثر۔ محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، کیا مطلب؟ اے الخیر کلہ، جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل عطا کیے۔ مجھے بتائیں علم میں خیر ہے یا جہالت میں؟ علم میں خیر ہے تو علم کلی، اختیارات میں خیر ہے کہ بے اختیاری میں تو اختیار کلی، نورانیت میں خیر ہے کہ بشریت میں تو نور کلی، یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں نا سب کے سب اللہ نے اپنے محبوب کو کل کے کل عطا فرمائے ہیں، کل کے کل عطا فرمائے۔ اب دوسری ایک مثال سمجھیے، یہ جو زمین ہے نا پوری دنیا کی چھوٹی سی ہے، یہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا مختصر ہے۔ جس رب کا قلیل کی صفت اتنی بڑی ہے تو کثیر کی صفت کتنی بڑی ہوگی، پھر الکوثر کا کمال کتنا بڑا ہوگا۔ تھوڑا تصوف کی طرف بھی تھوڑی سیر کرتے جائیں تو اسی تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں ایک بات لکھی ہے،
फरमाते उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने महबूब अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कान बंद करते हैं तो अंदर बॉडी से आवाज़ आती है, ये किस चीज़ की आवाज़ है? कभी आप घर में बैठ के ना कान बंद करके देखिएगा, आपको बॉडी से आवाज़ आएगी। इस वक्त दुबई के अंदर काफ़ी सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, इनर वॉइस के नाम से वो लिटरेचर छाप रहे हैं और बहुत इस पर काम हो रहा है, कई मज़हब कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी तरफ तवज्जो करने की या किसी ताक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे महबूब ने फरमा दिया हम उसको मानते हैं। सारे महबूब की बातों को बग़ैर किसी दलील के मानते हैं, हमें किसी की दलील की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी दलील अपने पास रख, हमारे लिए कुरान भी काफ़ी है, मुस्तफ़ा का फरमान भी काफ़ी। तो फरमाया जब कान में उंगलियां देते हैं ना, सिर्फ कान में, या रसूल अल्लाह ये अंदर से आवाज़ आती है बॉडी से, ये क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, जब मेरा उम्मती गैर से कान को बंद करता है तो वो जन्नत में जो हौज़ कौसर है उसके पानी के चलने की आवाज़ सुनता है। अब ये उम्मती बैठा ज़मीन पर है, मगर जब वो कान गैर से बंद करता है तो जन्नत में हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज़ सुनता है। यार लोग हमें कहते हैं दूर से नबी नहीं सुनता, नबी ने उम्मतियों पे करम किया है। ये उम्मती ज़मीन पे जब बैठे, जन्नत 7 आसमान पे है, सिदरतुल मुंतहा के करीब है और उसमें हौज़ कौसर है। उम्मती जब चाहे ज़मीन पे बैठ के हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज़ सुन सकता है। अब कोई अंधा बंदा कहे, नाबीना कहे नीले पीले रंग नहीं होते तो उसकी आंखों के ऑपरेशन की ज़रूरत है ना, रंग तो होते हैं ना। तो मौलाना रूम ने कहा, चश्म बंद हो, लब बंद हो, गोश बंद, गर नबीनी नूर हक बरमा बेखंद। मियाँ गैर की तरफ से कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, हर तरफ से गैर की तरफ से मुंह बंद कर लो। तो दिल के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा राज रखा है कि जब गैर से तू कान बंद करेगा, अभी तू हौज़ कौसर तक पहुंचा है, जब गैर से हर तरफ बंद करके गुंबद खजरा के मकी की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा तो फिर हर तरफ तुझे गुंबद खजरा के मकी ही नजर आएंगे। गोश बंद हो, चश्म बंद हो, लब बंद, गर नबीनी नूर हक बरमा बेखंद। मियाँ कान बंद होवे, अख बंद होवे, लब बंद होवे, दिल विच मुर्शिद दिल बंद होवे, तां रूह दी परवाज़ बुलंद होवे। तवज्जो है कि नहीं? तो ये रूह की परवाज़ तब बुलंद होती है जब नबियों के पीर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो हो। अब लोग कहते हैं हमें मार्फत नहीं मिलती, दरवाजे बंद हैं, मार्फत है नहीं। मैंने कहा तूने तवज्जो जो गैर की तरफ की है, ज़रा इधर तवज्जो करके तो देख ना, मार्फत के दरवाजे बंद होते ही नहीं है। तो इकबाल जैसा बंदा जब इस हदीस को उसने देखा ना कि कान बंद करो तो आवाज़ आती अंदर से, तो उन्होंने कहा, मैं पा शिकस्ता जा न सका काफले तलक, अगरचे देर तक आती सदाए जरस रही। कहते मेरे पाँव टूटे हुए थे, मुझे कोई राहबर नहीं मिला, मुझे कोई रहनुमा नहीं मिला जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ तक ले जाता। अगरचे आवाज़ मुझे भी आ रही थी, बताने वाला कोई नहीं था, बताता ये क्या है। मैं पा शिकस्ता जा न सका काफले तलक, अगरचे देर तक आती सदाए जरस रही। कहा आवाज़ें मुझे भी आ रही थी, लेकिन चूँकि राहबर नहीं मिला था, रहनुमा नहीं मिला था, अगर मिल जाता तो हमें भी पता होता ये जाँ जाँ की आवाज़ नहीं है, ये तो हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज़ है। ये जो इनर वॉइस है, जो बॉडी के अंदर से आवाज़ आती है, ये हौज़ कौसर के पानी के चलने की आवाज़ है। तो अजीज़ान मोहतरम, अभी कान बंद हुए, हौज़ कौसर तक चले गए, गैर से आंख बंद होगी, गीबत चुगली से मुंह बंद होगा, कसरत से दरूद व सलाम होगा, अभी तो हौज़ कौसर तक पहुँचे हैं ना। तो अगर एक दफ़ा सब से तवज्जो हटा के तो देखें, जाम कौसर वाले मुस्तफ़ा के करीब भी पहुँच जाएंगे। ज़रा थोड़ी सी हिम्मत करने की बात है। तो अजीज़ान मोहतरम, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। तो ऐ अल खैर कुल्ला, जितने खैर के पहलू हैं सारे के सारे हमने आपको अता फरमाए, सारे के सारे। इल्म में खैर, इल्म कुल्ली, इख्तियारात में खैर, इख्तियार कुल्ली। अब खैर के तो इतने पहलू हैं कि जो खैर के पहलू हैं उनकी भी तादाद नहीं है। तो कहा जितने पहलू हैं महबूब हमने आपको दे दिए। तो पता चला ऐ अल खैर कुल्ला में इल्म कुल भी है और अख्तियार कुल भी है और खैर कुल भी है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अगर इल्म की बात हो तो इसको तफसीर कबीर की पहली जल्द में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। फरमाते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, एक सहाबी सामने बैठा है, वही इलाही नाज़िल होती है,
جب وحی الہی نازل ہوئی اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جو آپ کا غلام آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، ایک ساتھ ایک گھڑی رہ گئی ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، یہ فوت ہونے والا ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خبر دی، وہ بے چین ہو گیا۔ جب یہ وحی الہی نازل ہوئی تو نماز عصر تھا، عصر کا وقت تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دنیا سے جانے کا وقت پورا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی بات ہو سب سے اعلیٰ وہ مجھے بتائیں تاکہ میں اس میں مشغول ہو جاؤں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مشغول ہو جا۔ وہ فوراً دین کی علم حاصل کرنے کے لیے مشغول ہوا اور مغرب کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی دین کا علم پڑھتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے شہادت کی موت مرتا ہے، فرشتے قبر میں نکیرین اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء سے ایک درجہ نیچے ہوگا کیونکہ یہ دینی طالب علم ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس وقت کوئی سب سے اعلیٰ شے ہوتی یا قیمتی چیز ہوتی تو محبوب اس کا حکم دیتے، یہ جو علم کا حکم دیا ہے تو پتہ چلا دنیا میں کائنات کی سب سے قیمتی شے علم دین ہے، علم دین ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نفرت عالم دین سے کی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ دوسری طرف آ جائیں، ابھی میں کھڑا کر کے نماز جنازہ سنوں تو اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ ابا دنیا سے چلا جائے غسل دینا نہیں آتا، او مولوی صاحب غسل دے دو۔ ابا دنیا سے چلا جائے جنازہ پڑھانا نہیں آتا، او مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ۔ شادی ہو نکاح پڑھانا نہیں آتا۔ اس وقت نسب کو حلال کرنے کے لیے عالم بس ایک بات کہہ کے آگے چلوں گا، اتنی بات میری اپنے ذہن میں رکھنا، العلماء وارثۃ الانبیاء۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے خاندان میں برادری میں کسے باشد کہیں بھی جائے اور اس کی وہاں عزت نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ان کو حیا نہیں آیا، شرم نہیں آئی، میرے بیٹے کی دستار اس کے سر پہ تھی، انہوں نے اس کا حیا نہیں کیا، آج سے میرا تعلق نہیں ہے ان سے، کہتے ہیں نا؟ تو آپ کو اپنی دستار کا اتنا خیال ہے تو عالم کے سر پہ جس پہ مصطفیٰ کی دستار ہے کبھی اس کا بھی خیال کیا ہے؟ یہ باتیں درد کی ہیں۔ آپ نے علماء کی توہین کی، اگلا طبقہ اس سے بھی بڑھ گیا، اور پھر آپ سوشل میڈیا میں دین ڈھونڈنا شروع کر گئے۔ وہ لوگ جو کئی سال تک علم دین پڑھتے رہے ان کی قدر پوچھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ عزیزان محترم، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، اگر علم پر بات کریں تو وقت ادھر ہوگا، اختیار پہ بات کرتے ہیں۔ اے محبوب ہم نے آپ کو اختیار کل یعنی مختار کل نبی بنا کے بھیجا۔ جب ہم کہتے ہیں مختار کل رسول، مختار کل نبی، تو یوٹیوبر علماء تو خیر کہنا ان کو زیادتی ہے، یوٹیوبر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، آپ نے تو مختار کل کہہ دیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پھر اللہ کے اختیار کیسے گئے؟ میں نے کہا کبھی ہم جو یہ کہتے ہیں مختار کل تو ہم سے تو پوچھو، کبھی ہم سے تو پوچھو نا کہ ہم مختار کل کیوں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرے سامنے وکلاء بیٹھے ہیں تائید کریں گے، مختار کل بائی معنی بھی ہوتا ہے آپ کے نام کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، زمین ہے، نام آپ کے ہے، وراثت آپ کے ہے، آپ کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں جس کو مختار عام کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے کسی کو پاور آف اٹارنی دے دی، مختار عام بنا دیا، تو کیا وہ آپ کی پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے نا؟ پلازا بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جو سلوک کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو پاور آف اٹارنی دے کے بھیجا ہے، مختار بنا کے بھیجا ہے، مالک ہم ہیں، خالق ہم ہیں، مالک آپ کو بنا رہے ہیں، جس کو جو کچھ آپ عطا کریں گے یہ میری طرف سے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ آپ جس کو عطا کریں گے نا وہ میری طرف سے ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ کے ملک کا نظام ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، ایک چیف جسٹس ہوتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا وہ وزارت علیہ میں مختار کل وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم کے اختیار نہیں ہوتے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وزارت عظمیٰ میں مختار کل وزیر اعظم ہوتا ہے۔
یہ عدالتی نظام کا اختیار نہیں ہوتا، اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ مختار کل چیف جسٹس ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے اختیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب یہ ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں مختار ہوتا ہے تو ہم جب مختار کل کہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ شریعت کے دائرہ کار میں مختار کل ہے، اب نبوت کے دائرہ کار میں مختار کل رسول ہے۔ ہم تو الوہیت کی بات ہی نہیں کرتے، الوہیت میں کون شریک مانتا ہے؟ وجہ ہے کہ نہیں؟ الوہیت میں کوئی شریک نہیں مانتا۔ اور یاد رکھیے قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، محبوب وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں محبوب جو آپ کو حاکم نہ مان لے۔ آپ جس کو حاکم مانتے ہیں بااختیار مانتے ہیں بے اختیار مانتے ہیں؟ بولیے بولیے، بااختیار مانتے ہیں۔ تو آپ کا حاکم بااختیار ہو، اور میرے مصطفیٰ جو محبوب ہیں فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو، صرف تم نہیں میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتے، وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو عزیزان محترم میرے مصطفیٰ کریم فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں محبوب تیرے رب کی قسم، کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ کا رب کہلانے میں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک عقیدے کی بات عرض کر دوں، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا مدارس کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر تو ہم ان کو عقیدہ پڑھاتے ہیں، تو عقیدے میں کہتے ہیں بیٹے ہر بات نہ کرنا، کچھ باتیں ہوتی سچ ہیں مگر اس کو بیان کرو تو کفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جتنے خسیس جانور ہیں نا سمجھانے کی نیت سے ہو تو جائز ہے، خطابت میں یہ جملے حرام ہے۔ جتنے خسیس جانور ہیں تو یہ بھی مخلوق نا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کتا ہو گیا، خنزیر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ بھی مخلوق ہے، وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سچ کہا، ہر سچ نہیں بولنا چاہیے، جب بھی کہو تو ان کا نام نہ لیا کرو بلکہ کہا کرو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ، رب بیت اللہ، کیونکہ مجھے ان کا رب کہلانے میں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو فرمایا محبوب وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ اور اگر لفظ حاکم پہ غور کریں تو کئی باب کھلتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ہمارے پاکستان میں کتنے حاکم آئے جو دنیا سے چلے گئے، وہ ہیں یا تھے؟ تو جو مصطفیٰ کو حاکم مانتا ہے اختیار بھی ماننا پڑے گا، زندہ بھی ماننا پڑے گا، حیات النبی کا قائل بھی ہونا پڑے گا، نہیں تو پھر اس نے حاکم نہیں مانا۔ جو مصطفیٰ کی حاکمیت کو مانے گا اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، دو میرے وزیر زمین پر ہیں، جبریل و میکائیل میرے آسمان پر وزیر ہیں اور ابو بکر و عمر میرے زمین پر وزیر ہیں۔ پتہ چلا جہاں تک جس کی بادشاہت اور حکومت ہوتی ہے وہاں تک ان کی وزارت ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم قبیلہ بنو تمیم جس وقت مسلمان ہوا نا تو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا حضور ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو زمین ہے نا یہ پراپرٹی یہ ہمارے نام لکھ دیں۔ محبوب نے لکھ دی، عرصہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، 500 ہجری کے اندر جو خلیفہ بنا اس نے کہا چونکہ یہ محبوب علیہ السلام نے خود لکھ کے دی تھی، اب ظاہری طور پہ ان کا وصال ہو گیا ہے لہٰذا یہ جائیداد واپس کرو۔ اب امام غزالی جو تھے وہ 505 ہجری میں ان کا سن وصال ہے، ان کے پاس یہ فتویٰ گیا کہ جو قاضی اور بادشاہ وقت یہ کہے کہ محبوب علیہ السلام کا اختیار اب نہیں زندگی میں تھا تو کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی نے فتویٰ لکھا اور فرماتے ہیں وہ بادشاہ وقت بھی کافر ہے، وہ قاضی بھی کافر ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ جس کو مصطفیٰ اپنی زندگی میں کچھ عطا کر دے قیامت تک یہ اسی کا رہے گا یا اس کی نسل کا کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ حاکمیت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حاکمیت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں فرمائی، مکے میں ہیں،
मेरे आका ने फरमाया, ए तला बिन उस्मान, मुझे बैतुल्लाह की चाबी दे दे, आज मेरा दिल करता है बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर मैं नमाज अदा करूं। उसने कहा, मैं नहीं देता, आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, आप कहते हैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो लिहाजा मैं आपको चाबी नहीं देता। मेरे आका ने फरमाया, ए तला बिन उस्मान, याद रखना एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी, जिसको चाहूँगा यह चाबी अता करूँगा। उसने कहा, कुरैश जलील हो चुके होंगे जब चाबी आपके पास होगी। फरमाया, हम जलील करने के लिए नहीं आए, हम तो इज्जत देने के लिए आए हैं। हम इज्जत वाले हैं और इज्जत वाले इज्जत दिया करते हैं, हम इज्जत देने के लिए आए। वो वक्त गुजरता गया, लैलो नहार की गर्दिशें आती रहीं, वक्त गुजरता गया। मेरे आका ने वो फतह जब मक्का फरमाया ना, वो हज़रत उस्मान बिन तला की वो बात याद थी। मेरे आका ने फरमाया, आई ना उस्मान, उस्मान किधर हो? वो अब डरता हुआ लरजता हुआ महबूब के सामने आया। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान बताओ क्या सलूक करूँ? उन्होंने कहा, अब करीम इब्ने करीम है, अब करीम इब्ने करीम है, करीमों से करम के सिवा कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आप करीम इब्ने करीम है। मेरे आका ने फरमाया, क्या चाहता है? आका, आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अपनी ग़ुलामी में कबूल करके बैतुल्लाह की चाबी दी। फरमाया, उस्मान बिन तला, इसको अपने पास रखो, अब ये तेरे पास, तेरी औलाद के पास क़यामत तक तेरे ख़ानदान में रहेगी, कोई ले नहीं सकता। आज भी वो चाबी उसी ख़ानदान के अंदर है। मुस्तफ़ा जिसको देते हैं तो नस्लों तक तार देते हैं, लेते नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अख्तियारात पे देखें। मुस्नद अहमद की हदीस वाक़ एक शख्स आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, दिल बड़ा करता है, मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती, लिहाजा नमाज में 2 पढ़ूँगा। आपकी मर्ज़ी है तो कलमा पढ़ाएँ, आपकी मर्ज़ी है तो न पढ़ाएँ। आज का कोई मौलवी साहब 1 रकात तो कम करके दिखाए, तो नबूवत और शरीयत के दायरा कार में मुस्तफ़ा मुख्तार कुल है। मेरे आका ने फरमाया, तू 2 नमाजें पढ़ा कर, अल्लाह तुझे 5 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। ये इख्तियार नहीं तो क्या है? जाने कायनात, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए हज़रत उम्मे हानी के घर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम की हमशीरा हैं। हज़रत उम्मे हानी के घर में महबूब तशरीफ़ ले गए। फरमाया, उम्मे हानी, मुझे पानी पिलाओ। पानी उन्होंने पेश किया, महबूब ने 2 घूंट पानी पिए। फरमाया, उम्मे हानी पी लो। या रसूलल्लाह, मुझे नफली रोज़ा है। आप मुस्कराए, फरमाया, पी लो, जिसको रसूल पिलाए उसको अल्लाह पिलाता है, जिसको रसूल खिलाए उसको अल्लाह खिलाता है। या रसूलल्लाह, रोज़े का क्या हुक्म है? फरमाया, तू ये पानी पी ले, तेरा रोज़ा भी बरकरार रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुख्तार बना के भेजा है। अच्छा, फिर जनाब आगे चलिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हज़रत खुज़ैमा, ये बड़ी प्यारी बात है। मेरे महबूब का सौदा हुआ एक यहूदी से घोड़े पर, तो बाद में उसको कीमत ज़्यादा मिली, वो मुकर गया। अब जो भी आते हैं सारे सहाबा साथ खड़े हैं, क्योंकि वो गवाह थे नहीं, मौके पे मौजूद नहीं थे। हज़रत खुज़ैमा आते हैं, उनके मैं गवाही देता हूँ, ये सौदा हुआ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो नहीं थे, आप तो नहीं थे, आप कैसे गवाही देते हैं? हज़रत खुज़ैमा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह है, हमने मान लिया। आपने फरमाया जन्नत है, हमने मान ली। आपने फरमाया दोज़ख है, हमने मान ली। आपने फरमाया रब है, हमने मान लिया। जब सब कुछ आपके कहने पे मान सकते हैं तो ये भी हम मान लेते हैं, ये सौदा हुआ है। तो मेरे आका ने फरमाया, एक बंदा जहाँ मौजूद हो उसकी एक की गवाही एक की होगी, क्योंकि इसने मेरे कहने पे सब कुछ माना है। अब इसकी इज्जत यह है, ये जहाँ पे भी होंगे इनकी गवाही 2 के बराबर होगी। अब मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूँ, तवज्जो से याद रखिएगा। शरीयत में एक बंदे की गवाही 1 की है, हज़रत खुज़ैमा की 1 की 2 के बराबर। क्यों? कि उन्होंने मुस्तफ़ा को बग़ैर दलील के माना है। सुन्नी, तुझे मुबारक हो जो बग़ैर दलील के महबूब को मानते हैं, उनके दर्जे दूसरों से डबल होते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? जो बग़ैर किसी दलील के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनके दर्जे दूसरों से डबल होते हैं। तो इसलिए ये फतवे कोई और करे, मुनाजरे कोई और करे, हमें तो निगाह यार से फुर्सत नहीं है, हमें जुल्फ़े अंबरी से फुर्सत नहीं है, वद्दुहा के चेहरे से फुर्सत नहीं है, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब से फुर्सत नहीं है। हम तो उठते बैठते महबूब पे दरूद भेजते हैं, उनकी अज़मतें और शान बयान करते हैं। बातें तुम करो, हम ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहेंगे। देखें ना, एतराज़ करने वाले कहाँ से कहाँ एतराज़ लाते हैं। अभी कल की बात है, एक जगह प्रोग्राम था, तो
वरफ़ाना लका ज़िक्रक पे गुफ्तगू थी तो एक बंदा कहने लगा, जी आप लोग कहते हैं इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, महबूब जहाँ मेरा ज़िक्र होगा आपका ज़िक्र होगा। अगर ये बात आपकी सच है तो फिर जब जानवर के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के छुरी फेरते हैं वहाँ तो महबूब का नाम नहीं लेते। इसका जवाब दें। मैंने कहा बात दरअसल ये है, अगर वहाँ महबूब का नाम होता तो तुम लोग एतराज़ करते कि अल्लाह फरमाते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आप तो रहमत हैं और कत्ल होना और ज़िबा होना ज़हमत है, तो फिर ये रहमत कैसे है कि ज़हमत के वक्त इनका नाम होता है। अल्लाह ने फरमाया जब्बार भी मैं हूँ, कहार भी मैं हूँ, मुंतकिम भी मैं हूँ, लिहाजा महबूब आप रहमत हैं, रहमत की जगह पे आपका नाम होगा, ज़हमत वाली जगह पे आपका नाम नहीं लिया जाएगा। ये भी वरफ़ाना अला का जिक्र की एक निशानी है, वजह है कि नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात को देखें। एक साहबी आया, या रसूलल्लाह कुर्बानी करना चाहता हूँ। आपने फरमाया है कि 1 साल का बकरा बकरी दुम्बा होनी चाहिए, छोटा सा। फरमाया तू कर ले, तेरे लिए जायज़ है। एक साहबी आता है, या रसूलल्लाह मुझे एलर्जी है, रेशम मर्द पर हराम है। फरमाया तू पहन ले, तेरे लिए हलाल है। अब महबूब जिसको चाहे हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, ये महबूब का खासा है, तेरा नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? तेरा नहीं है, तू हलाल हराम के फतवे ना दिया कर, ये महबूब का, अल्लाह और उसके रसूल का खासा है, हर एक का नहीं है। अच्छा चलें जी, कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया हुआ है? काफ़ी लोग बैठे होंगे जो नहीं गए। अल्लाह करे जल्दी सबको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब है। दुआ करते हैं। आप कुरान पढ़ते ना तो वहाँ एक आयत लिखी होती, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, बेशक मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है। बेशक मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है। अगर आप कुरान न पढ़ें तो मस्जिद में जाके घड़ी के ऊपर ये आयत लिखी होगी, पढ़ लेना। ये सिर्फ आपको बेदार करने के लिए हवाला दे रहा हूँ, क्योंकि कुरान तो कोई और पढ़ेगा ना, हमने तो सिर्फ रख देना है ना, कभी कभार खोलना है। ऐसा नहीं करना, कुरान से ताल्लुक़ रखना है। हम हुसैनी हैं, हज़रत इमाम हुसैन पाक ने नेज़े की नोक पे कुरान को नहीं छोड़ा, तो हम घर में भी न पढ़ें तो फिर हुसैनी कैसे हैं? जो हुसैनी होगा कुरान से ताल्लुक़ ज़रूर होगा, कुरान पढ़ा करें। तो वजह है कि नहीं? तो फरमाया इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, बेशक मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है। लेकिन जब आप हज करने के लिए जाते हैं और अरफात का दिन होता है, 9 ज़िल हज होती है, मगरिब के बाद अजान होती है, हाजियों बताओ नमाज पढ़ते हो? जो कहते हैं हमें हदीस की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ कुरान पे अमल करते हैं, उनको साथ अगर आपका जाना हो तो उनको कहो पढ़ यहाँ नमाज, क्योंकि मोमिन पे तो मुकर्रर वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है। अब कहाँ जाके पढ़नी है? मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़नी है, अरफात के अंदर नहीं पढ़नी। अगर कोई पढ़ ले तो उसको दोहरानी पड़ेगी, वो नमाज उसके मुंह पे अल्लाह मारेगा कि तूने कुरान पढ़ा, इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, ये नहीं पढ़ा मैंने अपने नबी को हाकिम बना के भेजा है, मुख्तार बना के भेजा है, मेरे नबी ने यहाँ नहीं पढ़ी, तू नहीं पढ़ेगा तो मानना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम दीन है, मुस्तफ़ा के अख्तियारात को मानने का नाम दीन है। वो जो है कि नहीं? तो अब ये तो कुरान में है कि मोमिन पर मुकर्रर वक्त पर नमाज फ़र्ज़ है, तो फिर वहाँ अरफात के मैदान में पढ़ें, नमाज मुंह पे मारी जाएगी। फरमाया इसलिए मेरे यार ने नहीं पढ़ी, बारी ताला कुरान है। फरमाया तुम मेरे यार की तरफ नज़र रखो, और यार की तरफ नज़र रखना ये तरीका सहाबा का है या सुन्नी का है? वजह है कि नहीं? अब देखें ना, कुरान में वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा किसके लिए? बोलिए, अल्लाह के लिए। हज और उम्रा अल्लाह के लिए। क्या हज़रत उस्मान गनी ने ये नहीं पढ़ा था? जब हुदैबिया के मौके पे आप तशरीफ़ ले गए थे, आपने किया था उम्रा? कुरान की आयत सामने नहीं थी, उनको समझ नहीं आई, तुझे ज़्यादा समझ आ गई है, जो इतराज़ करें उनको कर। तो हज़रत उस्मान गनी ने क्या फरमाया? हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया बैतुल्लाह भी इधर था, हम भी थे, मताब भी था, हम भी थे, जमजम भी था, हम भी थे, सब कुछ था, हम भी थे, लेकिन हम नमाज तब पढ़ेंगे जब इबादत रब की करेंगे, मोहब्बत मुस्तफ़ा से करेंगे, जहाँ महबूब हुस्ने वद्दुहा के साथ जलवागर होंगे। और इधर साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी मज़े में होंगे, वहाँ जाके वो उम्रा करेंगे। फरमाया नहीं नहीं, हमारे बगैर वो नहीं करते। तो हज़रत उस्मान गनी ने यह बताया इबादत रब की है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की है। तो पता चला जो अकीदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन का है वही अकीदा सारे मोमिनीन का है। हम इबादत रब की करते हैं पर मोहब्बत मुस्तफ़ा से करते हैं, ये उस्मान गनी ने हमें सिखाया है।
اور پھر جب مزدلفہ آتے ہیں نا مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، اس دن نوافل تہجد پڑھنا منع ہے، اگر کوئی پڑھے نا تو منہ پہ مارے جاتے، کیوں میرے یار نے نہیں پڑھے؟ تو مانو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت چونکہ میں پوری دنیا میں الحمدللہ جاتا ہوں، ہر طرف پرفتن ہوائیں ہیں، دور میں نہیں کہتا کیونکہ دور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی بندہ مشرق کی طرف جا رہا ہو نا دوڑتا اور کہے اللہ مغرب میں پہنچا دے، نہیں پہنچے گا، کیونکہ ادھر دوڑے گا پھر دعا قبول ہوگی۔ ہم بھاگ کہیں اور رہے ہیں اور خیال کہیں اور ہے۔ اتنا پرفتن دور ہے، اتنا پرفتن آب و ہوا ہے، ایک پرفتن ماحول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی درد کی بات ہے۔ یو کے میں جاتے ہیں نا، کئی دفعہ باہر گئے، مختلف یونیورسٹیز میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ ابھی یہ دوست مجھے کھینچ کھانچ کے اس ماحول میں لائیں، ورنہ میرا یہ ماحول ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہر جگہ دوسرے لوگ آ جاتے، سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اپنے عقیدے اور نظریات کو بیان نہیں کر سکتے، اور ہم خسارے میں چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے خسارے سے آپ کو بچانے کے لیے باہر آیا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ باہر جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، یہ بڑی درد کی بات ہے، دل پہ لکھنا اس بات کو اور سوچنا اکیلے بیٹھ کے۔ جتنے غیر ممالک کے اندر غیر مسلم ہیں نا، انہوں نے تعلیم دینے کے لیے سینسر لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اب بچوں کو کہتے ہیں فلاں نبی سے، جس کو وہ مانتے ہیں، یسوع مسیح سے، فلاں سے چاکلیٹ مانگو۔ اب وہ چاکلیٹ جھولی میں گر جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم اپنے نبی سے مانگو، کچھ نہیں آتا۔ وہ کہتے دیکھو ہمارا نبی تو زندہ ہے، تمہارا نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس گستاخی تک کیسے پہنچے کہ یہاں ہمیں کہا گیا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا شرک ہے، ابتدا انہوں نے کی، وہ اوپر چلے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یاد رکھنا ایسی تبلیغوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آج اس وقت دور یہ ہے، ہم سب پہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا میلاد منائیں۔ ہم پر لازم ہو چکا ہے محبوب کے حسن کی بات کریں، محبوب کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کریں، واللیل کی زلفوں کی بات کریں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کریں۔ وجہ صرف یہ ہے، اگر کسی مجلس میں ایک یہودی بیٹھا ہو، ایک عیسائی بیٹھا ہو، ایک ہندو بیٹھا ہو اور ایک مسلمان بیٹھا ہو، سب سے پہلے عیسائی کھڑا ہو جائے، وہ کہے مسلمانوں تمہارے قرآن کے اندر یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں، بتاؤ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ کے اذن سے، تمہارے نبی نے کوئی بیمار کو تندرست کیا ہے؟ اور پھر یہودی کھڑا ہو جائے، مسلمانوں تمہارے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عصا مارتے تھے، پتھروں پہ چشمے نکلتے تھے، کیا تمہارے نبی نے کوئی چشمے نکالے ہیں؟ اور پھر ہندو کہے ہمارا جو بھگوان داس تھا وہ 40 من وزنی کمان کو ایسے کرتا 2 ٹکڑے کر دیتا، کیا تمہارے نبی میں کوئی کمال ہے؟ وہاں کوئی ایسا بیٹھا ہو یوٹیوبر، وہ کہے ہاں نبی تو تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے بولنے والوں کے منہ میں مٹی۔ کیا مجھے بتائیں کوئی مسلمان ہوگا؟ کیسی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان ہوگا؟ قطعاً مسلمان نہیں ہوگا۔ مگر آپ یوٹیوبر بھی نہیں ہیں، فیس بک کی بھی نہیں ہے، گوگلی بھی نہیں ہے، مغلی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عاشق رسول ہے، نبی کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محبت کے تذکرے کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، وہ اس کتابیں پڑھنے والے جو محبوب کی عزت کا چوکیدار نہیں ہے، اس سے کروڑہ درجے بہتر یہ عاشق ہے، وہ کہے او عیسائی سن لے، تو نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کی، ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے قرآن میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے ہیں، لیکن مردے کی تعریف یہ ہے جس کے اندر جان رہ چکی ہو۔ میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تم یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا دیتے تھے، اب پتہ نہیں مریض ایمان لائے کہ نہ لائے۔ میرے مصطفیٰ تو خود منبع شفا ہیں، مگر جس مدینے میں مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا، میرے آقا نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے آب و ہوا میں شفا ہے۔ ایک دن اصحاب صفہ کا سپاہی صفائی کر رہا ہے، حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، چہرے پہ کپڑا رکھتے ہیں، انہوں نے کپڑا کھینچا، عرض کی امیر المومنین میرے مصطفیٰ نے فرمایا مٹی میں شفا ہے، چہرے پہ کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا دیکھنا یہ تھا کہ تو جو مصطفیٰ سبق پڑھا کے گئے تمہیں یاد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مردہ تو زندہ کرنا کمال ہے، ہم مانتے ہیں، بیماروں کو اللہ کے اذن سے شفا دینا کمال ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ان کا نہیں پتا انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، پر میرے مصطفیٰ جس دھرتی پہ قدمین شریفین رکھ دیں قیامت تک اس کی مٹی میں بھی شفا ہو جاتی ہے، آب و ہوا میں بھی شفا ہو جاتی ہے۔
اور پھر جناب والا اے یہودی تو نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا 12 چشمے پھوٹے، قرآن ہے ہم مانتے ہیں، لیکن پتھروں سے چشمے نکالنا کمال ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے چشمے نکالے۔ جب آپ جنگ سے واپس آئے نا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں، فرمایا مشکوں کے اندر سے یا جتنا پانی ہے اس کو نکال کے کٹورا لے آؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والا ہاتھ کٹورے میں رکھا، ادھر سے نہر جاری، ادھر سے نہر جاری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 5 نہریں جاری ہوئی، سمجھ نہیں آتا یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا، لگتا تھا مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ حوض کوثر سے جوڑ رکھا ہے، یہ نہریں پانی کی نکل رہی ہیں۔ تو پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، کوئی میرے مصطفیٰ کی طرح ید اللہ والے ہاتھوں سے چشمے نکال کے دکھائے تو ہم مانیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب کعبہ کی قسم 1500 صحابہ تھے، سیر ہو کے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، اگر خدا کی قسم 3 لاکھ بھی صحابہ ہوتے تو سیر ہوتے، مصطفیٰ کے ہاتھ سے پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ محبوب علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھوں سے چشمے نکلے، تو پتھروں سے چشمے نکالنا کمال ضرور ہے، مگر کوئی ہاتھوں سے چشمے نکال کے دکھائے تو پھر مانے جس نے نکال کے دکھائے اس کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اے ہندو تو نے یہ کہا کہ تمہارے بھگوان نے 40 من کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیے ہوں گے، ہم نے کہاں دیکھا ہے، چلو وہ تو قرآن پڑھا ہے نا، کیے ہوں گے، تو کمان کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی کمال نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو جب آپ بڑھ چڑھ کر محبوب علیہ السلام کی عظمتیں شانیں بیان کریں گے تو جو نہیں ماننے والا وہ بھی مانے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جیسی تبلیغ یہ کرتے ہیں، نبی تھے، اختیار نہیں تھا، نبی تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، نبی تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں، کتنے انہوں نے مسلمان کر لیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں کیا، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو مانا ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے ودعا کے چہرے کو دیکھا ہے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اب اگر کوئی بزرگوں کی اولاد میں سے اس درجے کا نہ بھی ہو تب بھی اس کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں نا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آج تک جو کسی اولیاء کے مرید ہیں وہ کسی کو برا بلا نہیں کہتے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے تھے آنکھیں بند کر کے، اب آپ کو نظر آتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو خیال یار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ اب یہاں اگرچہ سارے سلاسل کے لوگ بیٹھے ہیں، تصور میں بیان کروں کوئی حرج نہیں، تو میں اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا کہ جنید بغدادی بیٹھے ہیں خیال یار میں، آنکھ کھولی، کتے پہ نظر پڑی، کتے نے بھونکنا بند کر دیا۔ اور یہی واقعہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا بھی ہے۔ اب خیال یار میں وہ بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کتے پہ نظر پڑی، کتے نے بھونکنا بند کر دیا۔ اب وہ کتا دوسروں سے ممتاز ہو گیا، سارے کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے، جب تک وہ کتا زندہ رہا بھونکا نہیں۔ لکھنے والا اشرف علی تھانوی ہے، کتاب کا نام امداد السلوک ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ولی کی نظر کتے پر پڑے، وہ کسی پر تان نہیں کرتا، کسی کو نہیں بھونکتا، تو پورے وثوق سے لکھ لو یہ میری بات، یہ نبی جین کے غلام صرف سنی، صدیقین کے غلام صرف سنی، عاشقین کے غلام صرف سنی، اولیاء کے غلام صرف سنی، یہ کسی پر زبان دراز نہیں کرتے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی کے مرید ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پر اللہ کے ولی کی نظر ہوتی ہے، اس لیے یہ کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جو کسی کے خلاف بیٹھے ہیں، دکانیں لگا کے بولتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو ماننے والا کسی کو نہیں بھونکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے یہ کتا ہو نسل کا، ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے، قرآن کہتا ہے وہ جنتی ہے، اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے قلب باسط ذراع بالوسید، وہ اصحاب کاف کا کتا ہے جو اولیاء کے در پہ بیٹھا، اللہ نے فرمایا حضرت انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اچھا جب وہ آیا نا، اس نے منہ کھولا تو صحابہ کاف نے تفاسیر اٹھا لیں، قرآن کو پڑھا کریں، وہ اس کو مارنے کے لیے روڑا اٹھایا نا، تو انہوں نے کہا ہم وہ کتے نہیں جو ولیوں کو بھونکیں۔ جو ہے کہ نہیں؟ تو 309 سال تک وہ کتا اصحاب کاف کی زیارت کرتا رہا، اس نے در نہیں چھوڑا۔ تو تھانوی نے حاشیہ لکھا اپنی تفسیر کے اندر، تھانوی صاحب کہتے ہیں مسلمانوں اگر ایک کتا ولی کے در پہ بیٹھے وہ حضرت انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا، تو جو مسلمان ولیوں کے در پہ رہے اس کا کیا مقام ہوگا؟
تفسیر روح البیان اٹھائے نا تو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، روح المعانی سید محمود بغدادی علوسی، سب مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے، جنت جانوروں کے لیے نہیں بنی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے محبوبوں کی خدمت میں رہیں، اور یہ محبوب ایسے لجپال ہوتے ہیں، یہ اپنے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو کہا کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں جائے گا، میرے آقا کی اونٹنی قصوہ، غضبہ، یافور سب جنت میں جائیں گے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا یہ جنت میں جائے گا، یہ سارے جانور جنت میں، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا یہ جنت میں جائے گا۔ مالک یہ تو جانور ہیں، یہ جنت میں، کہا یہ میرے محبوبوں کے دامن میں آ گئے ہیں، جو محبوبوں کے دامن میں آ جاتا ہے وہ جہاں محبوب جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، علیحدہ نہیں ہوتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، آخری بات محبوب علیہ السلام کے اختیار پر دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر یہ لکھیا ہے، بڑا زبردست حوالہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے دیکھا یورپ گیا تو وہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک عیسائی کو چوٹ لگتی ہے، اس کا خون نکلتا ہے اور کتے اس کے خون کو چاٹنے لگ جاتا ہے۔ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی انسان کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں۔ میرے لیے یہ بات نئی تھی، میں حیران ہوا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے علماء سے رابطہ کیا جو میرے سے بڑے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ میں نے کہا جناب پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خون بکھرا پڑا ہوتا ہے، سڑک خشک ہو جاتی ہے، کتے خون نہیں چاٹتے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا، چونکہ میرا دماغ تشخیصی اور تحقیقی ہے، میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا، جب تک اس کی تحقیق اور تشخیص نہ کروں نا مجھے چین نہیں آتا، طبیعت ایسی ہے۔ اب میں لگ گیا جناب کتابیں کھولنے۔ 2010 میں مدینہ منورہ کے اندر حج پہ میں گیا ہوا تھا، تو مدینہ منورہ میں حاضری تھی، تو مکتبے جہاں بھی مجھے نظر آئیں جس ملک میں، میں وہاں حاضری ضرور دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ کبھی آپ ملتان تشریف لائیں تو کسی عالم کی پنجاب کے اندر ذاتی لائبریری اتنی بڑی نہیں ہے جتنا اس فقیر کی ہے۔ اور صرف پڑھتے نہیں ہیں کتابیں گھول کے، پیتے بھی ہیں، اور جو آ جائے اس کو پلاتے بھی ہیں۔ ہاں، کیونکہ یاد رکھیں الدین کلو ادب، دین ادب کا نام ہے۔ جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھیں، اس کے پاس ادب کتنا ہے۔ تو من لا ادب لہ لا دین لہ، جس کا ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ من لا ادب لہ لا علم لہ، جس عالم میں ادب نہیں وہ عالم نہیں، عالم وہی ہے جو ادب کا پیکر ہوتا ہے۔ تو جب میں گیا نا تو مدینہ شریف کے مکتبے میں نے ایک حدیث مبارک کی کتاب کھولی نا، جیسے میں نے کھولا تو اوپر عربی کے اندر ڈیفینیشن تھی، سرخی تھی کہ مسلمان کا خون کتے کیوں نہیں چاٹتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ میں جو بندہ تلاش میں ہو اس کو بات مل جائے تو اس کو تو زہر ہے، اس کا تو اس کی جستجو اور بڑھ جاتی ہے۔ اب میں وہیں بیٹھ گیا، حدیث کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا، پہلے ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا جو محبوب علیہ السلام کے شان کے اندر ایسے اشعار پڑھتا جس میں محبوب کی عظمت میں کمی ہوتی، تو پتہ چلا قاضی منظور تھے انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو۔ جب قتل کیا تو کتے آئے اس کا خون چاٹنے لگ گئے، تو قاضی نے کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سچ کہا ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے، میرے آقا نے فرمایا یہ جو کتوں تم پر میں حرام کرتا ہوں کسی میرے امتی کا خون نہ چاٹنا۔ وہ مسجد نبی کا دن تھا، محبوب نے فرمایا کتوں تم پر میں حرام کرتا ہوں میرے امتی کا خون نہ چاٹنا۔ یہ جو امت محمدی میں سے کسی مسلمان کا خون کتے نہیں چاٹتے، قاضی کہتے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، اگر یہ مسلمان ہوتا کتے اس کا خون نہ چاٹتے، مسلمان کا خون کتے نہیں چاٹتے۔ اب اختیار کی طرف اگلی بات سنیے، کتے مسلمان کا خون نہیں چاٹتے۔ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو جشن ولادت ہے یہ 1500 سالہ ہے۔ اچھا، یہ 1500 سالہ ولادت میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ 1500 سالہ کیسے ہو گیا؟ 1447 ہجری چل رہی ہے، یہ 1500 سالہ۔ پھر ان کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے بچوں بات یہ ہے 1447 ہجری یہ ہجرت کے سال ہے، ہجرت سے یہ شروع ہوتے ہیں، اور میرے آقا اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، تو اور یہ 47 اور 13 کتنے ہوئے؟ 60 ہو گئے، اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا تو 100 ہو گئے، تو 1500 سال ہو گئے محبوب علیہ السلام کی ولادت کو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
حساب پورا رکھا کریں نا۔ تو یہ 1500 سال ہو گئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو۔ اعلان نبوت کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر حرام ہے، کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا، کتا نسلی ہو یا کتا لوسی ہو۔ 1500 سال بعد بھی کتے کو کس نے بتا دیا ہے کہ مسلمان کا خون نہیں چاٹنا؟ ہاں، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کتے کو کس نے کہا کہ مسلمان کا خون نہیں چاٹنا؟ کہا ما من شیئن الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دارمی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ جانتا ہے، جو بھی جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ یہ بھی جانتے ہیں اللہ نے مجھے بااختیار بنا کے بھیجا ہے۔ 1500 سال ہو گئے، کتے کو پتہ ہے محبوب نے منع کیا ہے کسی مسلمان کا خون نہیں چاٹنا، کتا محبوب کے اختیار کو مان گیا ہے، بندہ ابھی اختیارات مصطفیٰ پوچھتا پھر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو ایمان اور عشق کی بات ہے نا، یہ جو آپ محبوب کا میلاد کراتے ہیں، محبوب سے محبت رکھتے ہیں، محبوب کی شانیں اور عظمتیں بیان کرتے ہیں، اس کا آپ کو صحیح پتہ لگے گا جب قبر میں جائیں گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ ایک سوال ہے، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، بابے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، سوال ہے ذہن میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو قائم کر لیں۔ یہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ وجہ ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ 70 سال زندہ رہا، فرشتے ساتھ رہے، 80 سال زندہ رہا، ساتھ رہے، 100 سال رہا، ساتھ رہے۔ اب یہ بندہ مر جاتا ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عربی کی تفاسیر ہیں، کرامن کاتبین، یہ آیت پڑھے نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کو شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، اب یہ بھی اختیار ہے میرے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ دو فرشتے جو نیکی اور برائی لکھتے ہیں، باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال ہم نے اس کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں عرش پہ جگہ عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، عرش فرشتوں سے پورا ہے، تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ، اگر یہ میرے محبوب پر ایمان لایا تھا، میرے نبی سے محبت کرتا تھا، میرے نبی کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا تھا، تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک سبحان اللہ کا ورد کرو، ثواب اس کو پہنچاؤ، الحمدللہ کا ورد کرو، ثواب اس کو پہنچاؤ، اللہ اکبر کا ورد کرو، ثواب اس کو پہنچاؤ۔ یہ قیامت تک جو کرامن کاتبین آپ کے کندھے پہ ہیں، یہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ کیوں یہ ثواب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ نبی سے وفا کریں، محبت کرتے ہیں، نبی نے تمہارے ایصال ثواب کا بندوبست کر دیا ہے، محبت مجھ سے رکھو اور پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے اولاد نہیں ہے یا اولاد نافرمان ہے، پتہ نہیں کون ایصال ثواب کرے گا۔ میاں تو رشتہ محبت اپنے نبی سے جوڑ لے، تیرے ایصال ثواب کا بندوبست تیرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، جو کہتے ہیں قبر پہ ایصال ثواب کرنا منع، یہ فرشتے کیوں کر رہے ہیں اگر منع ہوتا؟ توجہ ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عاشقوں کے لیے ہے، یہ تو عاشق کی قبر پہ فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد۔ پھر جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا منافق ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ فرشتے عاشق کی قبر پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ کا ورد کر کے اس کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور جو کافر ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ رحمت کا بندوبست بھی ہوا پڑا ہے، لعنت کا بندوبست بھی، آپ جس کا دل کہے وہی کرے، رحمت والوں میں بیٹھے یا لعنت والوں میں بیٹھے۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں بٹھائے جو محبوب کے وفادار ہیں۔ لا یشکا بہم جلیسہم، محبوب فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے والے اللہ کو ایسے پیارے ہیں جو ان میں آ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ کوئی ان میں بدبخت آتا نہیں، آ جائے تو بدبخت رہتا نہیں، وہ خوش بخت بن کے اٹھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خوش بختوں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔